اب ہم دوسرے آبجیکٹیو کی طرف چلتے ہیں جو کہ امیونٹی اینڈ ٹائپس آف امیونٹی کے حوالے سے ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ڈیلی بیسس پہ ہم ہزاروں مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارے باڈی میں ایک سسٹم موجود ہے جس کو ہم ڈیفینس سسٹم یا امیون سسٹم کہتے ہیں۔ اس سسٹم کا کام یہ ہے کہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے مائکرو آرگنزم سے۔ مائکرو آرگنزم سے پروٹیکشن کس طرح سے پرووائڈ ہو رہا ہے؟ اسی ڈیفینس میکانزم یا پروٹیکشن کے اسی طریقے کو امیونٹی کہتے ہیں۔ امیونٹی از دا باڈیز ایبلٹی ٹو فائٹ اپ ہارمفل مائکرو آرگنزم پیتھوجنز دیٹ انویڈ اٹ۔ امیونٹی کیا ہے؟ یہ ہمارے باڈی کی ایبلٹی ہے۔ کس چیز کی ایبلٹی ہے؟ فائٹنگ کی ایبلٹی ہے، ڈیفینس کی ایبلٹی ہے۔ کس کے اگینسٹ؟ مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ۔ وہ مائکرو آرگنزم جن کو ہم پیتھوجن بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے باڈی کے اندر انٹری کرتے ہیں۔ انٹری کرنے کے بعد ہمارے باڈی میں مختلف قسم کے بیماریاں کاز کرتے ہیں۔ تو انہی مائکرو آرگنزم سے ہمارا ڈیفینس سسٹم جس طریقے سے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، تو اسی طریقے یا اسی ڈیفینس میکانزم کو امیونٹی کہتے ہیں۔ اور وہ ڈیفینس میکانزم کیا ہے؟ وہ ہماری باڈی کی ایبلٹی ہے۔ وہ ایبلٹی کیا ہے؟ وہ ہماری باڈی کی ریزسٹنس ہے۔ اسی ریزسٹنس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں دو کیٹیگریز میں، نان اسپیسیفک اینڈ اسپیسیفک۔ نان اسپیسیفک ہماری باڈی کی وہ ایبلٹی ہے جو ہر قسم کے مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے، جبکہ اسپیسیفک ہماری باڈی کی وہ ایبلٹی ہے جو اونلی اسپیسیفک ٹائپ کے مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ ہمارے باڈی کی یہ ایبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے باڈی کے لائن آف ڈیفینس پہ کہ کون سے لائن آف ڈیفینس کی انوالومنٹ ہے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفینس کی انوالومنٹ ہے، سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کی انوالومنٹ ہے، یا تھرڈ لائن آف ڈیفینس کی انوالومنٹ ہے۔ فرسٹ لائن آف ڈیفینس اینڈ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس جو ہے، یہ ہمارے امیونٹی کا وہ ریزسٹنس یا وہ ایبلٹی ہے جو ہر قسم کے مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ ایکٹیویٹ ہوتی ہے، یعنی ہر قسم کے مائکرو آرگنزم سے ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ جبکہ تھرڈ لائن آف ڈیفینس جو ہے، یہ ہمارے باڈی کے اسپیسیفک یعنی ہمارے باڈی کے ڈیفینس سسٹم یا ہماری امیونٹی کی اسپیسیفک ایبلٹی ہے، اینڈ یہ اسپیسیفک ٹائپ کے مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ The immune system produces antibodies or cells that can deactivate pathogen۔ امیون سسٹم جو ہے، یہ ہمیں پروٹیکشن کس طرح سے پرووائڈ کر رہا ہے؟ یہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے with the help of antibodies or cells۔ اینٹی باڈیز کیا ہے؟ اینٹی باڈیز ہمارے باڈی کے اندر بننے والے پروٹین ہے جو کہ مائکرو آرگنزم یا اینٹیجن کے اگینسٹ بنتے ہیں، یعنی یہ ہمارے امیون سسٹم کا رسپانس ہوتا ہے۔ اینٹی باڈیز جو ہے، یہ ہمارے امیون سسٹم میں اسپیشل ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں، ان سے بنتے ہیں، اور انہی سیل کو ہم کہتے ہیں پلازما سیل، جو کہ بی لیمفوسائٹ سے بنتے ہیں۔ یہ کلاسیفیکیشن آگے ہم کریں گے، پھر آپ لوگوں کے لیے آسان ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ وہ پروٹیکشن کس کے ذریعے ہمیں پرووائڈ ہوتی ہے؟ اینٹی باڈیز کے ذریعے۔ یہ اینٹی باڈیز کون پرووائڈ کرتا ہے، کون پروڈیوس کرتا ہے؟ پلازما سیل۔ پلازما سیل کہاں سے بنتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس بی لیمفوسائٹ سے بنتے ہیں۔ تو بی لیمفوسائٹ سے بننے والے پلازما سیل جو اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں، وہ اینٹی باڈیز ہمارے پاس اسپیسیفک ہوتے ہیں، اسپیسیفک مائکرو آرگنزم کے لیے یا اسپیسیفک اینٹیجن کے لیے۔ اسی لیے اینٹی باڈیز ہمیں جو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، ہمیں جو امیون سسٹم پرووائڈ کر رہا ہے، وہ امیون سسٹم یا وہ پروٹیکشن یا وہ ڈیفینس یا وہ ریزسٹنس اسپیسیفک ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ سیل بھی ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے جو ڈیفینس سسٹم کا حصہ ہے، ان میں سے کچھ سیل ایسے ہیں کہ وہ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کا حصہ ہے، کچھ ایسے ہیں جو تھرڈ لائن آف ڈیفینس کا حصہ ہے۔ جو تھرڈ لائن آف ڈیفینس کا حصہ ہے، وہ ہمیں اسپیسیفک پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں، وہ اسپیسیفک ریزسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں،
جبکہ جو سیکنڈ لائن کا حصہ ہے وہ ہمیں نان اسپیسیفک ریزسٹنس، نان اسپیسیفک پروٹیکشن یا نان اسپیسیفک امیونٹی پرووائڈ کر رہے، وہ ہر قسم کے مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ اپنا ایکشن شو کرتے ہیں۔ فنجائی، پروٹوزوا، بیکٹیریا اینڈ وائرسز آر آل پوٹینشیل پیتھوجن۔ فنجائی، پروٹوزوا، بیکٹیریا، وائرسز، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس پیتھوجن ہے۔ پیتھوجن ہم ان سب کے لیے مجموعی طور پر نام یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کے لیے ہم مائکرو آرگنزم کا نام بھی یوز کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے آرگنزم ہے جو نیچر میں ہمارے پاس لیونگ ہے، لیکن ان کا سائز 1 ملی میٹر سے کم ہے۔ تو 1 ملی میٹر سے کم ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ہیومن آئی کے ذریعے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے ان کو مائکرو آرگنزم یا پیتھوجن کہا جاتا ہے۔ انہی پیتھوجن کا کام ہوتا ہے کہ ہمارے باڈی کے اندر انٹری کرتے ہیں، اور انٹری کرنے کے بعد ہماری باڈی کے اندر مختلف قسم کے بیماریاں پروڈیوس کرتے ہیں۔ ٹائپس آف امیونٹی کی طرف آتے ہیں۔ امیونٹی کو میجرلی کلاسیفائڈ کیا گیا ہے 2 کیٹیگریز میں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں انیٹ امیونٹی، دوسرا ہمارے پاس ہے ایکوائر۔ یہاں سے آپ لوگوں کا کمپلیٹ کنسیپٹ بنے گا۔ اگر یہاں سے آپ لوگوں کا کنسیپٹ بن گیا تو آپ لوگوں کے لیے ویکسینیشن ایزی ہو جائے گا، آپ لوگوں کے لیے جو بھی کویسچن آئے گا وہ کویسچن ایزی ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ لوگوں نے اس والے ڈائیگرام یا اس والے ٹیبل کو صحیح طریقے سے یاد کیا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امیونٹی کی۔ تو امیونٹی کیا تھا؟ یہ ہمارے باڈی کا ری ایکشن تھا۔ کس کے اگینسٹ؟ مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ۔ کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ ہمارے پروٹیکشن کا حصہ ہے، یہ ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، یہ ہمیں ڈیفینس پرووائڈ کر رہا ہے اسی مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ۔ کیونکہ اگر یہ مائکرو آرگنزم ہمارے باڈی کے اندر انٹری کرتے ہیں تو انٹری کرنے کے بعد یہ ہمارے باڈی میں بیماریاں کاز کرتے ہیں، تو انہیں بیماریوں سے بچانے کے لیے امیونٹی ہمیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے مائکرو آرگنزم سے۔ امیونٹی کی 2 میں کلاسیفیکیشن ہے۔ اب وہ امیونٹی جو ہمیں بائی برتھ ملی ہے، یعنی ہم اس کو اپنے پیدائش کے ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، تو اس کو انیٹ امیونٹی کہتے ہیں۔ اگزامپل کیا ہے؟ ہم اپنے اسکن کو پیدائش کے ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہم اپنے میوکس ممبرینز کو پیدائش کے ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہمارے میوکس ممبرین یا اسکن سے سیکریٹ ہونے والے سیکریشن کو ہم اپنے پیدائش کے ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں، ہمارے بلڈ میں کچھ سیلز ہیں اسپیشلی وائٹ بلڈ سیلز، تو انہی وائٹ بلڈ سیلز کو ہم اپنے پیدائش کے ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تو ان سے جو امیونٹی بنتی ہے یہ ہمارے پاس انیٹ یعنی انبورن امیونٹی ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ یہاں پہ میں نے انیٹ امیونٹی میں بات کی وائٹ بلڈ سیلز کی۔ اب کویسچن بنے گا کہ سر آپ نے وائٹ بلڈ سیلز کی بات کی کہ تو ہمارے پاس انیٹ امیونٹی ہے، یعنی اگر ہم بات کریں لائن آف ڈیفینس کی تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوگا۔ تو یہاں پہ WBC میں ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے، وہ تو انیٹ امیونٹی نہیں بناتا، وہ تو اسپیسیفک امیونٹی بناتا ہے، تو ہم اس کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ WBC کو ہم 2 کیٹیگری میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں گرینیولوسائٹ، دوسرے کو ہم کہتے ہیں ایگرینیولوسائٹ۔ گرینیولوسائٹ وہ WBC ہے جن کے سائٹوپلازم کے اندر گرینیولز موجود ہوتے ہیں، یعنی سیک موجود ہوتے ہیں، اور جب یہ سیل ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہی سیل ہمارے پاس سرٹن انفلیمیٹری میڈییٹر ریلیز کرتے ہیں، لائک ہسٹامین ہو گیا، انٹرلیوکین ہو گیا، پروسٹاگلینڈین ہو گیا، ہیپرین ہو گیا، تو اس طرح کے کیمیکل میڈییٹر ریلیز کرتے ہیں، اسی لیے ان کو گرینیولوسائٹ کہتے ہیں۔ گرینیولوسائٹ میں ہمارے پاس کون سے WBC آتے ہیں؟ نیوٹروپل، ایسینوپل، بیسوپل۔ اگر آپ لوگوں کے لیے اس کو یاد رکھنا مشکل ہے تو مسٹر بین، بی پر بیسوپل، ای پر ایسینوپل، این پر نیوٹروپل، یہ 3 ٹائپس جو ہے ہمارے پاس WBC کے، یہ گرینیولوسائٹ ہیں۔ اگر MCQs آتا ہے کہ سب سے زیادہ پائے جانے والے WBC کون سے ہیں تو وہ نیوٹروپل ہوتے ہیں۔
اگر ایم سی کیوز آتا ہے سب سے کم پائے جانے والے WBC کون سے ہے تو وہ بیسوپل ہے۔ یہ 3 ٹائپس جو میں نے بتا دیے یہ گرینولوسائٹ ہے۔ دوسرا کلاسیفیکیشن یا دوسری کیٹیگری WBC کی جو ہے وہ ایک گرینولوسائٹ کی ہے، یعنی ان کے اندر وہ سیک موجود نہیں ہے، جب اسٹیمولیٹ ہوں گے تو انفلیمیٹری میڈیٹر ریلیز ہوں گے۔ تو ایک گرینولوسائٹ میں ہمارے پاس 2 طرح کے WBC آتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں مانوسائٹ، دوسرا ہمارے پاس ہے لیمپوسائٹ۔ یہاں پہ بھی ایم سی کیوز کے لیے یاد رکھیے سب سے لارجسٹ جو WBC ہے وہ مانوسائٹ ہے، سب سے اسمالسٹ جو WBC ہے وہ لیمپوسائٹ ہے۔ اب ہمارے پاس ٹوٹل بن گئے 5 ٹائپ کے WBC، تو اس میں 4 ٹائپ کے جو WBC ہے یعنی گرینولوسائٹ والے سارے، نیوٹروپل، ایسینوپل، بیسوپل جو کہ گرینولوسائٹ ہے یہ والے سارے، اینڈ ایک گرینولوسائٹ میں سے مانوسائٹ، یہ 4 ٹائپس جو ہے یہ ہمارے پاس نان اسپیسیفک ریزسٹنس یعنی سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کو بناتے ہیں، جبکہ لاسٹ ون جو لیمپوسائٹ ہے یہ ہمارے پاس تھرڈ لائن آف ڈیفینس کو بناتے ہیں، کیونکہ لیمپوسائٹ میں ہمارے پاس ایک ٹائپ ہے جس کو ہم بی لیمپوسائٹ کہتے ہیں، اور وہ بی لیمپوسائٹ کیا کرتا ہے وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتا ہے۔ تو اینٹی باڈیز ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اینٹی باڈیز انٹیجن کے لیے اسپیسیفک ہوتے ہیں، اس لیے اسپیسیفک ہونے کی وجہ سے لیمپوسائٹ ہمارے پاس تھرڈ لائن آف ڈیفینس یعنی اسپیسیفک ریزسٹنس کا حصہ ہے۔ دوسرا ٹائپ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ایکوائر امیونٹی۔ ایکوائر امیونٹی کا دوسرا نام ہے اڈاپٹیو امیونٹی، یعنی یہ وہ امیونٹی ہے جو کہ پیدائش کے بعد ہمارے مرنے تک ہم مختلف مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر کی وجہ سے یا امیونائزیشن کی وجہ سے گین کرتے ہیں۔ ہم مختلف مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر کی وجہ سے یا مائکرو ایکسپوجر کی وجہ سے یا امیونائزیشن کی وجہ سے گین کرتے، تو اس قسم کے امیونٹی کو ایکوائر یا اڈاپٹیو امیونٹی کہتے ہیں۔ ایکوائر یا اڈاپٹیو امیونٹی کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں 2 کیٹیگریز میں، ایک کو ایکٹیو امیونٹی کہتے ہیں، دوسرے کو پیسیو امیونٹی کہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے ایک بات جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انیٹ امیونٹی میں کوئی بھی اینٹی باڈیز نہیں بنتا، جبکہ ایکوائر امیونٹی میں اینٹی باڈیز بنیں گے، کیونکہ اگر ہم مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر میں آ رہے ہیں تو ہمارے باڈی کا حصہ نہیں ہے، ہمارے باڈی کے اندر انٹری کرنے کی وجہ سے ہمارے باڈی نے ان کو ایز اے انٹیجن کے طور پہ ریکگنائز کیا، تو انٹیجن کے طور پہ ریکگنائز کرنے کی وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتے ہیں۔ یا اگر ہم امیونائزیشن کرتے ہیں تو امیونائزیشن کے دوران ہم کیا کرتے ہیں، ویکسین اگر دیتے ہیں تو ویکسین میں ہمارے پاس وہی ایجنٹ موجود ہے جس کو ہم نے انیکٹیو بنایا ہے یا ہم نے اس کو کل کیا ہے یا اس کے باڈی کا کوئی فریکشن ہے، ہم اس کو باڈی کے اندر ایڈمنسٹر کرتے ہیں، پھر بھی وہی بات ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم اس کو از انٹیجن کے طور پہ ریکگنائز کرے گا، انٹیجن کے طور پہ ریکگنائز کرنے کی وجہ سے اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنائیں گے، تو اس کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز بنتے ہیں وہ اینٹی باڈیز ایکچوئل میں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا، نیٹ میں کوئی اینٹی باڈیز نہیں ہے جبکہ ایکوائر میں اینٹی باڈیز موجود ہے۔ اچھا جی، ایکوائر میں اینٹی باڈیز تو موجود ہے، لیکن ایکٹیو اینڈ پیسیو کی کلاسیفیکیشن ہم اس بیس پہ کرتے ہیں کہ اینٹی باڈیز تو پروڈیوس ہو رہے ہیں، لیکن اسی اینٹی باڈیز کو پروڈیوس کرنے والا کون ہے۔ اگر اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے والا انڈیویجول خود ہے تو ہم اس کو ایکٹیو امیونٹی کہتے ہیں، اگر انڈیویجول اینٹی باڈیز خود پروڈیوس نہیں کر سکتا، اس کو بنے بنائے اینٹی باڈیز مل رہے ہیں، تو ہم اس کو پیسیو امیونٹی کہتے ہیں یا پیسیو ایکوائر امیونٹی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں میں میجر ڈفرینس، ایکٹیو میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ اینٹی باڈیز جو ہے یہ انڈیویجول نے خود بنانے ہیں، جبکہ پیسیو میں انڈیویجول کو اینٹی باڈیز مل رہے ہیں جو کہ کسی دوسرے ہیومن میں بنے ہیں یا کسی جانور میں بنے ہیں یا لیبارٹری میں اس کو بنائے گئے ہیں، لیکن وہ اینٹی باڈیز انڈیویجول کے باڈی کے اندر نہیں بنے ہیں، باہر سے ہو کے آ رہے ہیں۔ ایکٹیو امیونٹی کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں مزید 2 کیٹیگریز میں، ایک ہے نیچرل، دوسرا ہے آرٹیفیشیل۔
اب نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل دونوں میں انڈیویجول کا مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیویجول کا اسی مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر ہو رہا ہے جو کہ ریئل میں موجود ہے، مکمل اپنے اسٹرینتھ اینڈ پاور کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ انڈیویجول کا ایکسپوجر ہو رہا ہے، تو اس کیس میں جو امیونٹی بنے گی ہم اس کو کہتے ہیں نیچرل ایکٹیو ایکوائر امیونٹی، یا نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی بھی ہم اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی میں کیا ہوگا، انڈیویجول کا مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر ہوگا، یعنی انفیکشن ہوگا، لیکن اس کیس میں جو مائکرو آرگنزم ہے وہ اپنے فل اسٹرینتھ اینڈ پاور کے ساتھ ہے، جبکہ آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی جو ہے اس میں مائکرو آرگنزم ہے، لیکن یا تو یہ مائکرو آرگنزم کل ہے، یا اس کو انیکٹیو بنا دیا گیا ہے، یا مائکرو آرگنزم کا کوئی فریکشن ہے. یعنی اس والے کیس میں جو مائکرو آرگنزم ہوتا ہے انڈیویجول کا ایکسپوجر اس کے ساتھ ہوگا، لیکن مائکرو آرگنزم اپنے پورے طاقت کے ساتھ اپنے اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں ہوتا، جبکہ ایک نیچرل میں وہی مائکرو آرگنزم اپنے پورے طاقت اپنے پورے اسٹرینتھ کے ساتھ تھا، لیکن یہاں پہ اسی مائکرو آرگنزم کا وہی اسٹرینتھ نہیں ہے. تو اگر مائکرو آرگنزم کا وہی اسٹرینتھ نہیں ہے تو اس کیس میں جو امیونٹی بنتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی. پیسیو امیونٹی کی طرف آتے ہیں. پیسیو امیونٹی کو بھی دو کلاسز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک نیچرل ہے، دوسرا آرٹیفیشیل ہے. نیچرل، اگر انڈیویجول کو اینٹی باڈیز اپنے مدر سے مل رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نیچرلی ایکوائر پیسیو امیونٹی. اگر انڈیویجول کو اینٹی باڈیز مل رہے ہیں، خود نہیں بنا سکتا، اس کو اینٹی باڈیز مل رہے ہیں، لیکن وہ اینٹی باڈیز مدر کے علاوہ کسی اور سورس سے مل رہے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے ہیومن سے مل رہے، یا کوئی اینیمل میں بن رہے ہیں، یا لیب میں اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور انڈیویجول کو ٹرانسفر کیا جائے گا، تو اسی کیس میں جو امیونٹی بنتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشیلی ایکوائر پیسیو امیونٹی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ-19 آ گیا تو جن لوگوں کو ہوا تھا ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اپنا پلازما دے دیجئے تاکہ ہم کسی اور مریض کو اس کا ٹرانسفر کریں. اس کا ریزن یہ تھا کہ اسی انڈیویجول کے پلازما میں اینٹی باڈیز تھے، اسی اینٹی باڈیز کا ٹرانسفر ہو رہا تھا. تو اگر یہ اینٹی باڈیز مدر کے علاوہ کسی دوسرے ہیومن بینگ میں بنتے ہیں یا اینیمل میں بنتے ہیں، یا اس کو لیب میں تیار کیا جائے اور تیار کرنے کے بعد انڈیویجول کو یہی ریڈی میڈ اینٹی باڈیز دیے جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشیلی ایکوائر پیسیو امیونٹی. یہاں پہ ایک سمری دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ آئے تو یہاں پہ سمری دیتے ہیں. انشاءاللہ سمری جو ہے یہ آپ لوگوں کو یہ جو میں نے کہا یہ سب کچھ آپ لوگوں کے لیے آسان بنا دے گا. امیونٹی کو ہم دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، انیٹ امیونٹی، دوسرا کیا ہے ایکوائر امیونٹی. انیٹ وہ ہے جو ہم اس کو اپنے ساتھ پیدائشی طور پر لے کے آئے ہیں، اس میں کوئی اینٹی باڈیز نہیں بنیں گے. ایکوائر وہ ہے جو کہ ہم مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر کی وجہ سے گین کر رہے یا ہم امیونائزیشن کے تھرو گین کر رہے، اس میں اینٹی باڈیز بنیں گے. اگر اینٹی باڈیز ہم خود بنا سکتے ہیں تو ہم اسی کی کلاسیفیکیشن ایکٹیو میں رکھیں گے. اگر ہم خود نہیں بنا سکتے، اینٹی باڈیز ہمیں باہر سے مل رہے تو ہم اس کو پیسیو کی کیٹیگری میں رکھیں گے. پیسیو اور ایکٹیو کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل میں. تو پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکٹیو کی. ایکٹیو نیچرل ہم تب کہیں گے اگر ہم ایک پاورفل اسٹرینتھ کے ساتھ جو مائکرو آرگنزم ہے اس کے ساتھ ریئل میں ایکسپوجر کر رہے اور ہمارا امیونٹی جو ہے وہ بن رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی. اگر ہم مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر کر رہے لیکن وہ مائکرو آرگنزم ویک ہے، یا اسی مائکرو آرگنزم کو کل کیا گیا ہے، یا اسی مائکرو آرگنزم کا کوئی فریکشن جو ہے وہ ہمیں دیا جا رہا ہے، تو اسی کیس میں بھی ہم اینٹی باڈیز خود بنائیں گے. لیکن وہ اینٹی باڈیز ہم پورے اسٹرینتھ یا پاور کے ساتھ جو مائکرو آرگنزم ہے اس کے اگینسٹ نہیں بلکہ ویک مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ بنا رہے. تو اس کیس میں جو
ہمارا امیونٹی بنتا ہے ہم اسے کہتے ہیں آرٹیفیشلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی۔ اگر ہم بات کریں پیسیو والے کلاسیفیکیشن کی تو پیسیو میں ہم دیکھتے ہیں اینٹی باڈیز اس میں باہر سے ہمیں ملیں گے، لیکن اگر وہ اینٹی باڈیز مدر سے مل رہے تو نیچرلی ایکوائر پیسیو امیونٹی ہے۔ اگر وہ مدر کے علاوہ کسی دوسرے ہیومن بینگ سے مل رہے یا اینیمل سے مل رہے تو ہم اس کو کہتے ہیں آرٹیفیشلی ایکوائر پیسیو امیونٹی۔ اچھا جی، پہلے کلاسیفیکیشن کی طرف آتے ہیں جو کہ انیٹ امیونٹی کا ہے۔ انیٹ امیونٹی کا دوسرا نام ہے نیچرل یا نان اسپیسیفک امیونٹی، یعنی یہ وہ امیونٹی ہے جو ہمیں ہر ٹائپ کے مائکرو آرگنزم سے پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ اٹ از ان بورن اور نیچرل امیونٹی۔ یہ کیا ہے؟ نیچرل امیونٹی ہے یا ان بورن امیونٹی ہے، یعنی ہم اس کو پیدائش کے ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ One may inherit some form of immunity like resistance of skin to the invasion by bacteria, destruction of germs in the stomach by its acidic secretion, and enzyme and phagocytosis of bacteria and other invader by WBCs. Innate immunity جو ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ لائن آف ڈیفینس اینڈ سیکنڈ لائن آف ڈیفینس میں مشتمل ہوتا ہے۔ تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں ہمارا اسکن آتا ہے، میوکس میمبرین آتا ہے، اینڈ اسکن اینڈ میوکس میمبرین سے سیکریٹ ہونے والے سیکریشن آتے ہیں۔ تو اس کو آسانی سے یاد رکھنے کے لیے SMS کا نیمونک یاد رکھیے، ایس فار اسکن، ایم فار میوکس میمبرین، ایس فار سیکریشن آف دی اسکن اینڈ میوکس میمبرین۔ یہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفینس بناتا ہے۔ تو فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں ہمارے پاس یہ تین چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں سیکریشن کی تو اسکن سے ہمارے پاس فیٹ آتا ہے، سیبیشیس گلینڈ موجود ہے، سیبم آتا ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمارے اسٹمک کے اندر ایسیڈک انوائرمنٹ موجود ہے، فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ ایون ہمارا یورین جو ہے یہ بھی فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے۔ ہمارے ٹیئرز موجود ہے جو کہ کہاں سے آتے ہیں؟ میوکس میمبرین سے اس کی سیکریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیئرز ہو گیا، سلیوا ہو گیا، تو یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ ایون میوکس ہو گیا، یہ بھی ان کے اندر انزائمز موجود ہوتے ہیں اور وہ انزائم مائکرو آرگنزم کے گروتھ کو انہیبٹ کرتے ہیں یا مائکرو آرگنزم سے کو کل کرتے ہیں اینڈ ہمیں فرسٹ لائن آف ڈیفینس پرووائڈ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں جو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہے تو سیکنڈ لائن آف ڈیفینس کے لیے بھی نیمونک ہے اور وہ نیمونک ہمارے پاس ہے پیگوسائٹوسس، ٹھیک ہے، پیگوسائٹوسس ہے، انفلیمیشن ہے اینڈ اینٹی مائکروبیل سبسٹانسز PIA۔ پیگوسائٹوسس جو ہے یہ ہمارے پاس کون کرتے ہیں؟ WBC کرتے ہیں۔ WBC میں اسپیشلی ہمارے پاس جو نیچرل کلر سیلز ہیں، ٹھیک، WBC میں ہمارے پاس اسپیشلی نیوٹروفلز اینڈ مونوسائٹ۔ تو مونوسائٹ اس کا دوسرا نام ہے میکروپیجز۔ میکروپیجز ہم اس کو تب کہتے ہیں جب یہ ٹارگٹ ایریا میں موجود ہوتے ہیں۔ مائنوسائٹ ہم WBC کو تب کہتے ہیں جب یہ ہمارے بلڈ میں موجود ہوتے ہیں، تو بلڈ میں ہم اس کو مائنوسائٹ کہتے ہیں، لیکن جب یہ ٹارگٹ ایریا تک چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم اس کو میکروپیجز کہتے ہیں۔ اینڈ میکروپیجز اینڈ نیوٹروفل کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پیگوسائٹوسس کا کام کرتے ہیں، یعنی یہ مائکرو آرگنزم کو اپنے اندر انگلف کرتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یا ڈسٹرائی کر دیتے ہیں، اینڈ ایز اے ریزلٹ مائکرو آرگنزم جو ہے وہ اسی انوائرمنٹ یا ہمارے باڈی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ایکوائر کا دوسرا نام ہے اڈاپٹیو اور اسپیسیفک امیونٹی۔ وہ امیونٹی جو کہ کیا ہے نیچر میں؟ اسپیسیفک ہے، یعنی یہ اسپیسیفک ٹائپ کے مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ ایکٹیو ہوتی ہے۔ ایکوائر امیونٹی از ناٹ پریزنٹ ایٹ برتھ۔ پہلی بات کہ یہ پیدائش پہ موجود نہیں ہوتی، پیدائش کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ ڈیولپمنٹ مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر کی وجہ سے ہو یا امیونائزیشن کی وجہ سے ہو۔ A type of immunity that develops when a person's immune system responds to a foreign substance or microorganism، یعنی وہ ٹائپ امیونٹی جن کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جب ایک انڈیویجول کا امیون سسٹم رسپانس کرتا ہے کسی بھی ٹائپ کے فارن سبسٹانس کو جس کو ہم انٹیجن کہتے ہیں یا مائکرو آرگنزم کو، اور دیٹ occurs after a person receive antibodies from another source۔ یا انڈیویجول کو جو ہے امیونائزیشن مل رہی ہے، یعنی امیونائزیشن میں ہمارے پاس ویکسین ہوتا ہے، اینٹی باڈیز ہوتے ہیں۔ اگر ویکسین مل رہا ہے اسی صورت میں بھی اسپیسیفک اینٹی باڈیز بنیں گے، یا انڈیویجول کو باہر بنے ہوئے اینٹی باڈیز مل رہے تو وہ اینٹی باڈیز بھی ان کو اسپیسیفک مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ یوز کرنے کے لیے ملتے ہیں۔ تو ان دونوں کیسز میں جو امیونٹی بنتی ہے ہم اس کو ایکوائر، اڈاپٹیو یا اسپیسیفک امیونٹی کہتے ہیں۔ اڈاپٹیو امیونٹی کی فردر جو کلاسیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا تھی؟
نیچرلی ایکوائر اینڈ آرٹیفیشیلی ایکوائر، یہ پہلے ہم نے جو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تو اس کا وہی اپوزٹ سا بنا دیا گیا ہے، یعنی وہ ایکٹیو اینڈ پیسیو تھا اور پھر نیچرل اینڈ آرٹیفیشیل لکھا گیا تھا. یہاں پہ نیچرل پہلے لکھا گیا ہے، آرٹیفیشیل پہلے لکھا گیا ہے اور پھر اس کی ایکٹیو اینڈ پیسیو والی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے. تو اگر ہم بات کریں نیچرلی ایکٹیو کی، تو نیچرلی ایکٹیو میں جو ہے اینٹی باڈیز جو ہے وہ انڈیویجول خود بناتا ہے. وہ اینٹی باڈیز کس طرح سے بنتے ہیں؟ جب اسی انڈیویجول کا ایکسپوجر ہوتا ہے ریئل میں ایک مائکرو ارگنزم کے ساتھ، تو وہ مائکرو ارگنزم انڈیویجول کے باڈی کے اندر انٹری کرے گا. انٹری کی وجہ سے وہ انفیکشن کاز کرے گا. انفیکشن کاز کرنے کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اس کے اگینسٹ رسپانس شو کرے گا، اور وہ رسپانس کس کی شکل میں ہوتا ہے؟ اینٹی باڈیز کے شکل میں ہوتا ہے. تو اینٹی باڈیز جب پروڈیوس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا تھرڈ لائن آف ڈیفنس ایکٹیویٹ ہوا ہے. اینڈ تھرڈ لائن آف ڈیفنس کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارے اڈاپٹیو امیونٹی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم نیچرلی ایکوائر کی بات کریں اور وہ پیسیو کی کیٹیگری ہو، تو نیچرلی ایکوائر پیسیو کی کیٹیگری جو ہے وہ تب ہوگی اگر انڈیویجول کو بنے بنائے اینٹی باڈیز مل رہے ہیں، لیکن وہ اینٹی باڈیز مدر سے آتے ہیں. تو مدر سے ایم سی کیوز میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ مدر سے ملک کے ذریعے کون سے اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہوتے ہیں بچے کو، اینڈ مدر سے پلیسنٹا کے ذریعے کون سے اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہوتے ہیں فیٹس کو. تو مدر کو ملک کے ذریعے جو اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہوتے ہیں بچے کو، وہ ہمارے پاس ہے آئی جی اے. آئی جی اے تو کس طرح سے اس کو یاد رکھیں گے؟ ایم آئی ایل کے، ملک ہے. ٹھیک ہے، تو ملک کے ساتھ ہم آخر میں اے ایڈ کریں گے. یہ کیا بنا؟ ملکا بنا. لیکن آپ لوگوں نے اس کو ملکا نہیں کہنا ہے، آپ لوگوں نے کہنا کہ یہ کیا ہے؟ ملکا ہے. ملکا کس کو کہتے ہیں؟ کوئین کو کہتے ہیں. کوئین کا کام کیا ہے؟ اپنے بچے کو دودھ دینا. تو دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ ملک کہتے ہیں. تو ملک کے اندر کیا ہوگا؟ اے ہوگا. یعنی اینٹی باڈیز جو کہ آئی جی اے ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے مدر کے ملک میں. یہ اونلی اینٹی باڈیز ہے جن کی ٹرانسمیشن کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ مدر کے ملک کے ذریعے ہوتی ہے. اب وہ اینٹی باڈیز جن کی ٹرانسمیشن پلیسنٹا کے ذریعے ہوتی ہے تو ہمارے پاس ہے آئی جی جی. یہ بھی بہت بار ایم سی کیوز میں آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو کس طرح سے یاد رکھیں گے؟ اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو پریگنینسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ پریگنینسی کا دوسرا نام جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جسٹیشن. ٹھیک ہے، پریگنینسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ جسٹیشن ہے. اب اسی جسٹیشن کے دوران کیا بنتا ہے؟ یعنی پریگنینسی میں کیا بنتا ہے؟ پلاسنٹا بنتا ہے نا. تو پی پر پریگنینسی، پی پر پلاسنٹا، اینڈ پریگنینسی کا دوسرا نام کیا ہے؟ جسٹیشن ہے. تو وہ اینٹی باڈیز جو پلاسنٹا کے ذریعے مدر سے فیٹس کو ٹرانسفر ہوتی ہے تو ہمارے پاس کون سے ہے؟ آئی جی جی ہے. تو آئی جی جی وہ اینٹی باڈیز ہے، دا اونلی اینٹی باڈیز جن کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے مدر سے بچے کو پلاسنٹا کے ذریعے. اب آتے ہیں آرٹیفیشیلی ایکوائر امیونٹی کی طرف. تو آرٹیفیشیلی جو ہم امیونٹی ایکوائر کر رہے یا گین کر رہے، تو یاد رکھیے یہاں پہ جو بھی ایجنٹ ہم یوز کریں گے اور اس کی وجہ سے ہم امیونٹی بنا رہے، تو وہ ایجنٹ لیبارٹری میں بنے گا، یا اسی ایجنٹ کو ہم مدر کے علاوہ کسی دوسری انڈیویجول میں بنا رہے ہیں، اور بنانے کے بعد ہم اسی انڈیویجول کے باڈی میں ایڈمنسٹر کر رہے، جس کو یا تو ڈیزیز ہے یا ہم اس کو ڈیزیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مستقبل میں اس کو یہ بیماری نہ لگے. اگر ہم انڈیویجول کو ایک ایجنٹ کی ایڈمنسٹریشن کر رہے اور وہ ایجنٹ کیا کرے گا؟ انڈیویجول کے امیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرے گا اور انڈیویجول خود اینٹی باڈیز بنائے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی. ٹھیک ہے جی، آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی ہم اس کو کہتے ہیں. آرٹیفیشیلی ایکوائر امیونٹی کے دوسرے ٹائپ میں جس کو ہم پیسیو کہتے ہیں، اس میں انڈیویجول کو بنے بنائے اینٹی باڈیز مل رہے ہیں. وہ اینٹی باڈیز یا تو ہم اینیمل میں بنائیں گے، اگر یہ اینیمل میں بنتے ہیں اس کا سورس اینیمل ہوتا ہے تو اس کو ہم اینٹی سیرا کہتے ہیں. اگر یہ اینٹی باڈیز ہیومن بینگ میں بنتے ہیں تو اس کو ہم امیونوگلوبولن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ 4 طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں جو کہ ہر پیپر میں موجود ہوتے ہیں. پہلا ایم سی کیوز جو آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انڈیویجول ہے، اس کو انفیکشن ہو گیا، یعنی اس کا
ریئل میں مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر ہو گیا، اس سچویشن میں کس ٹائپ کی امیونٹی بنے گی؟ تو یاد رکھیے، جب بھی انڈیویجول کا ایکسپوجر ہوگا ریئل میں مائکرو آرگنزم کے ساتھ، اور وہ مائکرو آرگنزم جو ہے اپنے کمپلیٹ پاور کے ساتھ ہو، اپنے کمپلیٹ اسٹرینتھ کے ساتھ ہو، تو اس سچویشن میں بننے والے امیونٹی کو ہم کہتے ہیں نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی. ٹھیک ہے، نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی. اگر ایم سی کیوز آتا ہے کہ انڈیویجول کو ویکسین ملا ہے، ٹھیک ہے، امیونائزیشن کی ایم سی کیوز آئے گی، لیکن امیونائزیشن میں ویکسین کی میں بات کر رہا ہوں کہ انڈیویجول کو ویکسین ملا ہے، تو ویکسین کی وجہ سے کس ٹائپ کی امیونٹی بنتی ہے؟ ویکسین کی وجہ سے آرٹیفیشیلی ایکٹیو ایکوائر امیونٹی بنے گی. کیونکہ ایکٹیو امیونٹی کی ہم نے بات کی تھی کہ اس میں اینٹی باڈیز انڈیویجول خود بنائے گا، لیکن اگر وہ اینٹی باڈیز انڈیویجول نے اسٹرانگ مائکرو آرگنزم کے ساتھ اسٹرانگ مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ بنائے تو وہ نیچرلی ایکٹیو ہوگا. لیکن اگر انہوں نے اینٹی باڈیز ویک یا کل مائکرو آرگنزم کے اگینسٹ بنائے جو کہ اس کے باڈی میں ایڈمنسٹر کیا گیا، تو اسی کیس میں آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی بنے گی. پیسیو امیونٹی کے حوالے سے ایم سی کیوز آتا ہے. اگر ایم سی کیوز ہے کہ بچے کو مدر سے اینٹی باڈیز مل رہے ہیں، اس کیس میں کس ٹائپ کی امیونٹی بنے گی؟ تو بچے کو مدر سے اینٹی باڈیز ملنا یہ ہمارے پاس نیچرلی ایکوائر پیسیو امیونٹی ہے. ٹھیک ہے، نیچرلی ایکوائر پیسیو امیونٹی ہے. لیکن اگر کہتے ہیں کہ اینٹی باڈیز انڈیویجول کو مل رہے ہیں، لیکن اس کا سورس مدر کے علاوہ کوئی دوسرا ہیومن بینگ ہے، کوئی دوسرا انڈیویجول ہے یا اینیمل ہے، تو اس کیس میں بننے والی امیونٹی کو ہم آرٹیفیشیلی ایکوائر پیسیو امیونٹی کہیں گے. یہ 4 طرح کے ایم سی کیوز آتے ہیں، تو آپ لوگوں نے کنفیوز نہیں ہونا ہے. پہلے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایکٹیو امیونٹی میں اینٹی باڈیز ہمیشہ انڈیویجول بنائے گا، پیسیو امیونٹی میں انڈیویجول کو اینٹی باڈیز ملیں گے. اگر انفیکشن کی بات کر رہے تو نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی ہوگی. اگر امیونائزیشن کی بات کر رہے تو آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی ہوگی. اگر مدر سے اینٹی باڈیز کی ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے تو نیچرلی ایکوائر پیسیو امیونٹی ہوگی. اور کسی دوسرے انڈیویجول سے یا لیبارٹری میں بنائے گئے اینٹی باڈیز کی انڈیویجول میں ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے تو وہ آرٹیفیشیلی ایکوائر پیسیو امیونٹی ہوگی. اچھا، ایکٹیو امیونٹی کی طرف آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اڈاپٹیو یا ایکوائر امیونٹی کا ایک کلاسیفائڈ ٹائپ ہے. ایکٹیو امیونٹی occurs when one makes his یا her own antibodies. ایکٹیو امیونٹی ہمارے پاس وہ امیونٹی ہے جس میں اینٹی باڈیز کا سورس انڈیویجول خود ہوتا ہے، یعنی انڈیویجول بذات خود اینٹی باڈیز بناتا ہے. دس ٹائپ آف امیونٹی از لانگ ٹرم. دوسری بات جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے، ایکٹیو امیونٹی جو ہے یہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. ایکٹیو امیونٹی لانگ ٹرم ہوتی ہے. لانگ ٹرم اس لیے ہوتی ہے کہ انڈیویجول نے اینٹی باڈیز خود بنائے ہیں. تو جب انڈیویجول نے اینٹی باڈیز خود بنائے ہیں اس ٹائم پہ انڈیویجول نے اسی انٹیجن کے اگینسٹ میموری سیل بھی بنائے ہیں. تو اگر نیکسٹ ٹائم یہ انڈیویجول مائکرو آرگنزم کے ساتھ ریئل میں ایکسپوجر میں آتا ہے تو اسی مائکرو آرگنزم کی انڈیویجول کے باڈی کے اندر پہلے سے امیج موجود ہے، پہلے سے اس کی امیج موجود ہے، تو اس کے اگینسٹ ہمارا امیون سسٹم بہت اسٹرینتھ کے ساتھ ریئیکشن شو کرتا ہے. اسی ٹائپ کی امیونٹی کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے: نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی، آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی. پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ نیچرلی ہم تب کہیں گے اگر انڈیویجول کا ایکسپوجر ہو رہا ہے مائکرو آرگنزم کے ساتھ اور وہ مائکرو آرگنزم اپنے فل اسٹرینتھ اینڈ پاور کے ساتھ ہے. تو اس کیس میں یہ مائکرو آرگنزم انڈیویجول کے باڈی کے اندر انٹری کر رہا ہے، اسے انٹیجن کے طور پہ کام کر رہا ہے. تو انڈیویجول کا اپنا امیون سسٹم
اس کے ساتھ جب ایکسپوجر میں آئے گا اسپیشلی بی لمفوسائٹ، تو وہ بی لمفوسائٹ اسی انٹیجن کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنائیں گے، ساتھ میں میموری سیل بنائیں گے، تو وہ میموری سیل اسی انٹیجن کا امیج رکھیں گے، جبکہ اینٹی باڈیز کیا کریں گے، اسی انٹیجن کے ساتھ کمپلیکس بنائیں گے، اس کو نیوٹرلائز کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ نیچرلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی if you get an infectious disease like ویریسیلا، اگر آپ کو کیا ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، آپ ایک انفیکشیس ڈیزیز گین کرتا ہے، فار ایگزامپل ویریسیلا کے ایگزامپل یہاں پہ دیا گیا ہے، وہ آپ کا جو ویریسیلا ہے آپ کے باڈی کے اندر کیا کرتا ہے، انٹری کرتا ہے، تو انٹری کے بعد دیٹ اسٹیمولیٹ دا پروڈکشن آف میموری سیل، تو یہ کیا کرتا ہے، آپ کے بی لمفوسائٹ کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو بی لمفوسائٹ دو طرح کے سیل میں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے، پلازما سیل میں اینڈ میموری سیل میں۔ پلازما سیل کیا کرتا ہے، اسی انٹیجن یعنی ویریسیلا کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا دے گا، جبکہ میموری سیل اسی ویریسیلا کا ریکارڈ اپنے پاس رکھے گا، ٹھیک ہے، which are then stored to prevent the infection in the future۔ اب یہاں پہ میں نے بات کی کہ دو طرح کے سیل بنے تھے، تو جو اینٹی باڈیز بنے ہیں وہ تو اسی انٹیجن کو ختم کرے گا، جبکہ میموری سیل جو بنے تھے وہ کیا کرتے ہیں، which are then store، وہ میموری سیل آپ کے باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں to prevent the infection in the future، اور فیوچر میں آپ کو اسی ویریسیلا سے بچا کے رکھتے ہیں، کیوں، بیکاز اسی ویریسیلا کا آپ کے باڈی میں امیج بنا ہے، آپ کے میموری سیل نے اس کا ریکارڈ رکھا ہے، تو اگر نیکسٹ ٹائم فیوچر میں آپ اس کے ساتھ ایکسپوجر میں آتے ہیں، تو ایکسپوجر میں جب آپ آئیں گے آپ کے میموری سیل موجود ہیں، آپ کی امیونٹی اس کے اگینسٹ کیا ہوگی، اسٹرانگ ہوگی۔ آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی، آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی، ایکٹیو کی بات ہے یہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی باڈیز انڈیویجول خود بنائے گا، لیکن اسی اینٹی باڈیز کے پروڈکشن کے لیے جو اسٹیمولنٹ ہے وہ اسٹیمولنٹ کسی لیبارٹری میں بنا ہے، اس لیے اس کا نام کیا ہے، آرٹیفیشیلی ایکوائر ایکٹیو امیونٹی۔ تو موسٹلی اس ٹائپ کی امیونٹی کو ہم اسٹیمولیٹ کرتے ہیں یا ہم بناتے ہیں کس کے ذریعے، ویکسین کے ذریعے، انجیکٹنگ اور ٹیکنگ اینٹیجن بائی ماؤتھ، یعنی اگر ہم ویکسین کیا کرتے ہیں، انجیکٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو اورل روٹ سے لیتے ہیں، تو یہ کیا کرے گا، ہمارے باڈی کے اندر جانے کے بعد یہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کرے گا، ہمارے امیون سسٹم کے لیے ایز اے انٹیجن کے طور پہ کام کرے گا، کیونکہ ویکسین میں وہی مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جس کے اگینسٹ ہم اپنا امیون سسٹم بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارا امیون سسٹم اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنائے گا، سائٹوٹاکسک سیل اس کو ختم کریں گے، ساتھ میں میموری سیل بنیں گے، تو اگر لائف میں فیوچر میں ریئل میں ہم اسی مائکرو آرگنزم کے ساتھ ایکسپوجر میں آئیں گے، تو اسی مائکرو آرگنزم کی پہلے سے ہماری باڈی کے اندر امیج پڑی ہے، اس کے اگینسٹ میموری بنے ہیں، تو ہمارا پروٹیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگا۔ اب آپ لوگوں کی یادداشت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ویکسین ہم سب کٹ بھی لگاتے ہیں، آئی ایم بھی لگاتے ہیں، اورل روٹ سے بھی ہم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لائک اگر ہم پولیو کی بات کریں تو پولیو کا جو ویکسین ہے ہم اورل روٹ سے لیتے ہیں، ایون یہ ٹیبلٹ میں کیپسول میں بھی اویلیبل ہوتا ہے جو کہ ٹائفائڈ کے لیے یوز ہوتا ہے، ویو ٹیپ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، 3 کیپسول ہوتے ہیں، اس کے یوز کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ ٹیکس ٹائم فار ٹی اینڈ بی سیل ٹو بی ایکٹیویٹڈ بٹ گیوز لانگ لاسٹنگ امیونٹی۔ یہ امیونائزیشن ہم کیوں کرتے ہیں، امیونائزیشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو انٹیجن ہم نے انٹر کیا ہے اس کے اگینسٹ ہمارے بی سیلز، جس کو ہم بی لیمفوسائٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اینٹی سیلز یہ کیا کریں گے، اسی ایجنٹ کے اگینسٹ اسی ٹائم پہ ایکشن شو کریں گے، بی سیلز اینٹی باڈیز بنا دیں گے، میموری سیل بنا دیں گے، ٹی سیل جو ہے وہ اس کو ختم کریں گے، ساتھ میں ٹی سیل کے بھی میموری سیل بنتے ہیں، لیکن یہ جو رسپانس ہوتا ہے یہ سلو ہوتا ہے، ہمارا امیون سسٹم اسی کیس میں سلولی بنتا ہے، اسی لیے ہم انڈیویجول کو جو ویکسین دے رہے ہیں اسی ویکسین کے اندر موجود مائکرو آرگنزم کو یا تو ہم کل کرتے ہیں یا ہم ان کو ویک بنا دیتے ہیں، تاکہ جب تک ہماری امیونٹی بنے گی تب تک یہ
جو ہے انٹیجن کے طور پر، یعنی اس کی جو وائرولنس ہے یا پیتھوجینسٹی وہ والا ایکشن شو نہ ہو. یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم ویکسین کے اندر جو آرگنزم یوز کرتے ہیں اس کو ہم یا تو کل کرتے ہیں یا انیکٹیو بنا دیتے ہیں. جب یہ انٹر ہوگا باڈی میں تو کیا ہوگا، ہمارا امیون سسٹم اس کی اپنے پاس کاپی رکھے گا، اس کی میموری بنائے گا، اور نیکسٹ ٹائم جب ریئل میں ہمارا ایکسپوجر ہوگا تو کاپی بنی ہے، اس ایکسپوجر کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم اسٹرانگ ایکشن شو کرے گا. دوسرا ٹائپ ہمارے پاس ہے پیسیو امیونٹی کی. پہلی بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ پیسیو امیونٹی اکرز when the antibodies come from some other source. یعنی اینٹی باڈیز جو ہے وہ انڈیویجول خود نہیں بنا سکتا. اینٹی باڈیز ہمارے پاس کسی اور سورس سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اینٹی باڈیز جو ہے وہ ہمارے پاس کسی اور سورس سے آتے ہیں، یا تو مدر سے آئیں گے، یا اینیمل سورس ہوگا، یا کوئی دوسرا انڈیویجول ہوگا. انڈیویجول جو ہے وہ خود اینٹی باڈیز نہیں بنا سکتا. پیسیو امیونٹی کو ہم تب یوز کرتے ہیں اگر ایک انڈیویجول کی اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنے کی ایبلٹی ختم ہو گئی ہے، یا ہمیں ریپڈ ایکشن چاہیے، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اینٹی باڈیز والا سسٹم یوز کرتے ہیں، یعنی پیسیو امیونٹی یوز کرتے ہیں. اس کو بھی دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پیسیو سے جو امیونٹی بنتی ہے وہ ہمارے پاس شارٹ ٹرم ہوتی ہے. شارٹ ٹرم اس لیے ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس میموری سیل نہیں بنتے. میموری سیل اس میں نہیں بنتے کیونکہ آپ کے اپنے بی لیمفوسائٹ اینٹی باڈیز نہیں بنا رہے، بلکہ آپ کو باہر سے اینٹی باڈیز مل رہے. جبکہ ایکٹیو میں آپ کے اپنے بی سیلز اینٹی باڈیز بناتے ہیں، تو بی سیلز جب اینٹی باڈیز بناتے ہیں اس ٹائم پہ میموری سیل بھی بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو آپ کو اینٹی باڈیز باہر سے مل رہے، اس لیے پیسیو امیونٹی میں میموری نہیں بنتی. یہی وجہ ہے کہ یہ امیونٹی شارٹ ٹرم ہوتی ہے، جبکہ ایکٹیو لانگ ٹرم اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ آپ کے بی لیمفوسائٹ اینٹی باڈیز بناتے ہیں، لیکن اینٹی باڈیز کے ساتھ میموری سیل بھی بناتے ہیں. تو میں اس کی بھی کلاسیفیکیشن ہے نیچرل پیسیو اینڈ آرٹیفیشیل پیسیو. مدر ٹو چائلڈ تھرو پلاسینٹا آئی جی جی آر ملک آئی جی اے. مدر سے بچے کو پلاسینٹا کے تھرو جو اینٹی باڈیز ملتے ہیں اس کو آئی جی جی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ ملک کے ذریعے جو اینٹی باڈیز ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں آئی جی اے. ایم سی کیوز میں یہ بار بار آتا ہے، چاہے وہ نیچرل پیسیو کے حوالے سے ہو، یا وہ اینٹی باڈیز جس کی ٹرانسفارمیشن ملک کے ذریعے ہوتی ہے، یا اینٹی باڈیز جو پلاسینٹا کو کراس کر سکتے ہیں. تو آئی جی جی پلاسینٹا کو کراس کر سکتے ہیں، آئی جی اے ملک کے ذریعے بچے تک چلی جاتی ہے. دوسرا ٹائپ ہمارے پاس ہے آرٹیفیشیل پیسیو. آرٹیفیشیل پیسیو وہ ٹائپ آف امیونٹی ہے جس میں اینٹی باڈیز باہر بنیں گے، لیکن وہ اینٹی باڈیز جو بنیں گے یا تو کسی اور انڈیویجول میں بنیں گے مدر کے علاوہ، یا یہ اینیمل میں بنیں گے. اگر کسی اور انڈیویجول میں بنتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں امیونو گلوبولین. ٹھیک ہے، اگر اینیمل میں بنتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی سیرا. پرووائڈ این instant response but only temporary as antibodies are not the body's own, so memory cell are not created. جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ اس ٹائپ کے امیونٹیز میں ہمارے پاس میموری سیل نہیں بنتے. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اینٹی باڈیز ہیں وہ آپ کو کہیں اور سے مل رہے ہیں، آپ کے اپنے بی لیمفوسائٹ جو ہے نہیں، آپ کے اپنے جو بی لیمفوسائٹ ہے وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس نہیں کر رہے. اگر وہ کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا، اسی ٹائم پہ آپ کے میموری سیل بھی بنتے. اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، ٹیٹنس انجیکشن آف اینٹی ٹاکسن گیون. ٹیٹنس کے کیس میں ہم ٹیٹاگام کا ایک ٹیٹاگام کے نام سے اینٹی باڈیز آتے ہیں وہ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو اینٹی باڈیز ہوتے ہیں یہ ہم ریپڈ ایکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم اپنی امیونٹی کی بات کریں تو ٹیٹنس ویکسین جو ہے اگر ہم وہ دیں گے تو پہلے اس کے اگینسٹ ہمارا امیون سسٹم جو ہے ایکشن شو کرے گا اور اینٹی باڈیز بنائیں گے، اینٹی باڈیز کے بعد پھر ایکشن شو ہوگا. لیکن یہاں پہ ہم باہر سے بنائے گئے اینٹی باڈیز دے رہے تو اینٹی باڈیز جو ہے وہ ریپڈلی ایکشن شو کر دیتے ہیں. ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز، یہ ہمارا تیسرا آبجیکٹیو ہے. وہ بیماریاں جن کو ہم ویکسین کے ذریعے پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ پریونشن آف ڈیزیز اینڈ ایراڈیکیشن آف ڈیزیز، ان دونوں میں ڈفرینس ہے. پریونشن کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو ریڈیوس کرنا، اس کے ٹرانسمیشن کو ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول کو انہیبٹ کرنا.
جبکہ ایراڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ بیماری کو دنیا سے مکمل طور پہ ختم کر دینا۔ تو آج تک ایک ہی بیماری ہے جس کی کمپلیٹ ایراڈیکیشن ہوئی ہے، اور وہ ہے اسمال پاکس۔ اسمال پاکس کی 1980 یعنی 1980 میں ایراڈیکیشن ہوئی ہے، اس دنیا سے مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہے۔ اب سیکنڈ پہ جو ہے وہ پولیو ہے، ٹھیک ہے، پولیو بھی ایراڈیکیشن کے قریب ہے، چند ممالک ہے لائک پاکستان، افغانستان، اس میں اس کے کیسز آتے ہیں، باقی پوری دنیا سے اس کی ایراڈیکیشن ہوئی ہے۔ یہ دو کنٹریز ہے کہ اس میں سٹل ان کے کیسز موجود ہے۔ تو نیچے اس سلائیڈ میں جو دیے گئے ہیں یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم ویکسین کے ذریعے پریونٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم ٹائم پہ امیونائزیشن کرتے ہیں، ویکسینیشن کرتے ہیں، تو انہی بیماریوں کے اگینسٹ ہمارے بچوں کی امیونٹی بنے گی۔ جب ان کی امیونٹی بنے گی تو انہی بیماریوں کی ایک بچے سے دوسرے کو ٹرانسمیشن نہیں ہوگا۔ ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز میں ہمارے پاس کیا ہے؟ پولیو مائلیٹس ہے، نیونیٹل ٹیٹنس ہے، میزلز ہے جس کو خسرہ بھی کہتے ہیں، ڈپتیریا ہے جس کو خناق بھی کہتے ہیں، پرٹوسس ہے، پرٹوسس کا دوسرا نام ہے ووپنگ کپ یعنی کالی کانسی، ہیپیٹائٹس بی، چائلڈہڈ ٹیوبرکلوسس۔ These diseases are preventable and can be eradicated like smallpox as very safe and effective vaccine are available۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو ہم ویکسین کے ذریعے پریونٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم امیونائزیشن کرتے ہیں تو امیونائزیشن کی وجہ سے انہیں بیماریوں کے اگینسٹ ہماری امیونٹی بنے گی۔ جب ہماری امیونٹی بنے گی تو اگر ریئل میں ہمارا ایکسپوجر ہوتا ہے انہیں بیماریوں کے مائکرو آرگنزم کے ساتھ، تو مائکرو آرگنزم کے لیے ہماری امیونٹی بنی ہے، یہ بیماریاں ہمارے باڈی میں کاز نہیں ہوگی۔ جب یہ بیماریاں کاز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انڈیویجول سے دوسرے کو اس کی ٹرانسمیشن نہیں ہوگی۔ جب ٹرانسمیشن نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے بیماری ختم ہو جائے گی۔ جب بیماری ختم ہو جائے گی تو لائک اسمال پاکس جس کی ایراڈیکیشن پہلے ہوئی ہے، یہ بیماریاں بھی دنیا سے اس کی ایراڈیکیشن ہو سکتی ہے، دنیا سے یہ بیماریاں ختم ہو سکتی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ انہیں بیماریوں کے اگینسٹ ہمارے پاس ویکسین موجود ہے جو کہ نیچر میں سیف بھی ہے اینڈ افیکٹیو بھی ہے، یعنی ان کی کارکردگی بھی اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے ہمارے امیون سسٹم بنتا ہے، اور اس امیون سسٹم کی بننے کی وجہ سے یہ بیماریاں ہمارے اندر کاز نہیں ہوتی۔ جب کاز نہیں ہوتی تو ان کی ایراڈیکیشن ہو جائے گی۔ اچھا جی، یہ ہمارا آج کی ویڈیو کا لاسٹ آبجیکٹیو ہے، ویکسین ہے۔ ویکسین کیا ہے؟ ہم نے شروع سے تقریباً 2-3 آبجیکٹیوز ہم نے پڑھے، تو ان میں ہم امیونائزیشن کی بات کر رہے تھے، امیونٹی کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ ویکسین جو ہے یہ ہمارے پاس، یہاں پہ میں ایک کنسیپٹ دے رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اس کو غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ ویکسین یہ ہمارے پاس امیونو بایولوجیکل سبسٹانس ہوتا ہے، امیونو بایولوجیکل سبسٹانس ہوتا ہے، یعنی وہ سبسٹانس ہے جو کہ نیچر میں ہمارے پاس کیا ہے؟ بایولوجیکل ہے، یعنی اس کے اندر بھی ہمارے پاس مائکرو آرگنزم ہے، یا مائکرو آرگنزم ہے یا مائکرو آرگنزم کا کوئی فریکشن ہے، لیکن اسی مائکرو آرگنزم کو ہم نے کیا کیا ہے؟ یا تو ہم نے اس کو انیکٹیو بنایا ہے یا اس کو کیل کیا ہے۔ اس کو جب ہم انڈیویجول کے باڈی کے اندر انٹر کرتے ہیں تو انڈیویجول کے باڈی کے لیے تو یہ انٹیجن ہے، انڈیویجول کا باڈی جو ہے اس کے اگینسٹ رسپانس شو کرے گا، اور اسی رسپانس کے کیس میں بی لیمفوسائٹ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ میموری سیل بنائیں گے اور ساتھ میں پلازما سیل بنائیں گے۔ تو پلازما سیل پھر اینٹی باڈیز بناتے ہیں، وہ اینٹی باڈیز اسی ٹائم پہ یا کچھ ٹائم لے گا، اسی ٹائم میں کیا کرے گا؟ کسی انٹیجن کو ختم کرے گا اور اس کے امیج کو ہمارے باڈی کے اندر رکھے گا۔ تو اگر نیکسٹ ٹائم ہمارا ریئل میں اسی ایجنٹ کے ساتھ ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ آلریڈی ہماری امیونٹی بنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہماری امیونٹی بنی ہے اس لیے ایکچوئل میں آنے والے مائکرو آرگنزم سے ہمارا کیا ہوگا؟ پروٹیکشن ہوگا۔ یہ جتنے بھی چاہے وہ ویکسین ہے یا ہمارے پاس ایمونوگلوبولین ہے یا اینٹی رہے، تو یہ امیونائزنگ ایجنٹ ہے، یعنی یہ وہ ایجنٹ ہے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو کیا کرتے ہیں؟ بوسٹ اپ کرتے ہیں، ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ بناتے ہیں یا ہمارے باڈی کی ریزسٹنس کی ایبلٹی کو انکریز کرتے ہیں۔ A vaccine as a biological preparation، ویکسین کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس بایولوجیکل پریپریشن ہے، یعنی یہ اس طرح کی پریپریشن ہے جس کے اندر ہمارے پاس بایولوجیکل یعنی لیونگ آرگینزم موجود ہے،
دیٹ امپروو امیونٹی ٹو اے پرٹیکولر ڈیزیز. یہاں پہ ایک بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے جو اسی اسٹیٹمنٹ میں موجود ہے کہ دیٹ امپروو امیونٹی ٹو اے پرٹیکولر ڈیزیز. ایک ویکسین جو ہے وہ اسپیسیفک بیماری کے اگینسٹ آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ اسی ویکسین کے اندر اگر وہ کمبینیشن نہ ہو، یاد رکھیے اگر وہ کمبینیشن نہ ہو، سنگل ویکسین ہے تو اسی ویکسین کے اندر ہمارے پاس وہ مائکرو آرگنزم موجود ہوتا ہے جس کے اگینسٹ ہم امیونٹی بنانا چاہتے ہیں. لائک اگر آپ پولیو کے اگینسٹ ویکسین دے رہے تو وہ اسپیسیفک ہوگا پولیو کے لیے، یعنی وہ آپ کو پولیو سے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. اگر آپ ٹیوبرکلوسس کے لیے دے رہے تو وہ آپ کو اونلی ٹی بی سے پروٹیکشن پرووائڈ کرے گا. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ امپروو امیونٹی ٹو اے پرٹیکولر ڈیزیز. A vaccine typically contain an agent that resemble a disease causing microorganism. اس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ویکسین کے اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، مائکرو آرگنزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا ایجنٹ جو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے وہ لک لائک، وہ نظر آتا ہے کس کی طرح، ایکچوئل میں جو مائکرو آرگنزم ہوتا ہے جو ڈیزیز کاز کرے گا اس کی طرح. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو بناتے ہیں اینڈ از اپن میڈ فرام ویکن اور کل فارم آف دا مائکروب. اور اسی ویکسین کو ہم بناتے ہیں اسی مائکروب کے انیکٹیو یعنی ویک سٹیٹ سے یا اس کے کل سٹیٹ سے یا اس کے کسی پورشن سے ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اور انڈیویجول کے باڈی میں کیا کرتے ہیں، انٹر کرتے ہیں. اٹس ٹاکسن اور ون آف اٹس سرفیس پروٹین. سمپل، ویکسین جو ہے یہ ہمارے پاس اسی مائکرو آرگنزم کا جو کہ ریئل میں ڈیزیز کاز کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا یا تو ایک انیکٹیو سٹیٹ ہوتا ہے اسی مائکرو آرگنزم کا، یا اس کا کل سٹیٹ ہوتا ہے، یا اس کا کوئی ٹاکسن ہوتا ہے، یا اس کا کوئی سرفیس پروٹین ہوتا ہے جس کو ہم نے ویکسین کا نام دیا ہے اور ہم انڈیویجول کے باڈی میں انٹر کر رہے ہیں. ویکسینیشن کیا ہے؟ The act of introducing a vaccine into the body to produce protection from a specific disease. جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ ویکسین کیا ہوتا ہے، وہ اسپیسیفک بیماری کے لیے ہوتا ہے. تو اسپیسیفک بیماری کے لیے ویکسین کو کسی کے باڈی میں انٹر کرنا، اس پروسیس کو، اس عمل کو کیا کہتے ہیں، اس عمل کو ویکسینیشن کہتے ہیں. انٹروڈیوسنگ اے ویکسین یعنی انٹر کرنا ویکسین کہاں پہ، انٹو دا باڈی، ایک انڈیویجول کے باڈی میں. کس مقصد کے لیے؟ ٹو پروڈیوس، تاکہ ہم پیدا کریں پروٹیکشن، حفاظت فرام اسپیسیفک ڈیزیز، کسی خاص ڈیزیز کے اگینسٹ. The term vaccine and vaccination are derived from vaccinia virus smallpox of the cow developed by Edward Jenner in 1798. یہ بار بار ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ ویکسین کا ٹرم یا فار دا فرسٹ ٹائم ویکسین جو ہے کس نے بنایا تھا، کب بنا تھا، کس کے اگینسٹ بنا تھا. تو ویکسین یا ویکسینیشن کا جو ٹرم ہے اس کو ڈیرا کیا گیا ہے ویکسینیا سے. ٹھیک ہے، جو کہ اسمال پاکس کے اگینسٹ ویکسین بنایا گیا تھا. کس چیز سے؟ کاؤ پاکس سے. کاؤ پاکس سے ویکسین بنایا گیا تھا کس کے اگینسٹ؟ اسمال پاکس کے اگینسٹ. کس نے بنایا تھا؟ ایڈورڈ جینر نے. کب بنایا تھا؟ 1798 میں. تو پہلا ویکسین ایڈورڈ جینر نے بنایا تھا 1798 میں. کس کے اگینسٹ؟ اسمال پاکس کے اگینسٹ. کس سے بنایا تھا؟ کاؤ پاکس سے. یہ ہمارے پاس آج کے جو 4 آبجیکٹیوز تھے اسی لیکچر کے، ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیے. اگر پھر بھی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تھینک یو.